السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان المبارک کا تقریباً ہمارا آخری اشرا جو ہے نا شروع ہونے والا ہے۔ تقریباً ہمارا کمپلیٹ ہو گیا ہے رمضان۔ تو ابھی میں یہ ویڈیو اس لیے بنا رہا ہوں کہ ہم نے رمضان المبارک کے اندر جو بھی اعمال کیے ہیں، لیکن آخری اشرے کے اندر جو ہے نا ہمارا عبادات کی طرف رجحان تھوڑا زیادہ ہوتا ہے۔ اور اس کے اندر جو ہم نے سب سے زیادہ چیز ہم نے فوکس کر کے رکھی ہوتی ہے کہ ہم نے آخری اشرے کے اندر یہ چیز مانگنی ہے۔ تو خاص کر ليلۃ القدر کی جو رات ہوتی ہے اس کا ہمارا فوکس ہوتا ہے۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ ليلۃ القدر ہماری کون سی رات ہے؟ یہ کچھ کہتے ہیں کہ 27 ہے، کچھ کہتے ہیں کہ 25 ہے، زیادہ تر جو ہے نا 27 کو کہتے ہیں۔ لیکن یہاں پہ ایک چیز میں آپ لوگوں کے سامنے رکھنا چاہوں گا کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہتے کہ میرا بندہ 5 دن کی بجائے ایک دن عبادت کرے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن میں سے یہ بات اٹھا لی تو وہ نہ اٹھاتے، ٹھیک ہے؟ تو اللہ تعالیٰ خود چاہ رہے ہیں کہ ہم نے 5 راتیں جو ہے نا عبادت کرنی ہے، 5 راتیں ہم نے عبادت کرنی ہے۔ تو پھر ہمیں ایسے ہیلے بہانے ڈھونڈنے کا ضرورت ہی نہیں ہے کہ ہم جو ہے نا صرف 27 کو زیادہ فوکس کریں گے یا 25 کو کریں گے۔ تو ہمیں جو ہے نا تقریباً 5 کی 5 راتیں، ٹھیک ہے، 21، 23، 25، 27 اور 29، ان 5 راتوں کے اندر جو ہے نا ہمیں کوشش کرنی چاہیے، بڑھ چڑھ کے ہمیں حصہ لینا چاہیے۔ لیکن عموماً کیا ہے کہ جب ہماری 29، ہماری گورنمنٹ نے تو پہلے ہی اعلان کر دیا ہے کہ ہماری جو ہے نا 29 روزے ہوں گے، 30 جو ہے نا چاند نظر آ جائے گا ہمیں۔ تو ہماری کوشش ہوگی کہ جو ہمارا 29واں روزہ ہے وہ بازار کے اندر گزرے، مینس کے جو اس کی عبادت کرنے کا ٹائم وغیرہ جو بھی ہے وہ سارا ہمارا بازار کے اندر گزرے۔ تو کوشش کریں کہ اگر آپ لوگوں نے شاپنگ وغیرہ کرنی ہے، جو بھی آپ لوگوں کی مصروفیت ہے وہ آپ لوگ ایسے ایڈجسٹ کریں کہ آپ لوگوں کی یہ رات ڈسٹرب نہ ہو۔ اچھا، یہاں پر ایک چیز امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ ہمارا اس رات کے اندر جو سب سے امپورٹنٹ چیزیں جو ہوتی ہیں نا اس میں سے ایک ہے کہ ہم نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی ہوتی ہے، اور اس دعا کے اندر کوشش ہوتی ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ چیزیں مانگیں۔ تو دعا کے لحاظ سے ہی میں نے اس کے اندر بات کرنی ہے۔ تو اس کے اندر جو ہے نا میں پہلے تو یہ بتا دوں کہ ہم نے مانگنا کیا ہے۔ تو یہاں پر جو چیز میں مانگتا ہوں، اور تقریباً میرے جہاں پر بھی کوئی درس ہوتا ہے یا کوئی مجھے کہتا ہے کہ ہمیں دعا کے بارے میں ہلکا سا بتائیں، تو وہاں پہ میں یہی چیز کہتا ہوں کہ ہمیں دعا کے اندر وہ چیزیں ضرور ایڈ کرنی چاہیے جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے پکی مہر لگا دی ہے کہ یہ چیزیں جو ہے نا کرے گا میں اس کو جنت میں کبھی بھی داخلہ نہیں دوں گا۔ حالانکہ اس کے بعد توبہ کر لے تو پھر جو ہے نا انسان جو ہے نا اس میں سے بچ سکتا ہے، لیکن توبہ کیے بغیر وہ کام کرتے ہوئے ہمارا انتقال ہو گیا یا اس دنیا سے ہم چلے گئے، تو ہم جو ہے نا پکے جہنم کے اندر جانے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا پہلے قرآن کے اندر اور حدیثوں کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا۔ اس کے اندر میں کچھ چیزیں یہاں پہ نوٹ کرنا چاہتا ہوں کہ سب سے پہلے جو ہے نا میں یہاں پہ ایک حدیث میرے سامنے آتی ہے کہ اکثر اوقات میں نے پہلے بھی بیان کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی کا پاؤں قیامت کے دن اس کے رب کے پاس سے نہیں ہٹے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے سامنے جب بندہ کھڑا ہوگا تو اس کے سامنے سے اس کا پاؤں نہیں ہٹے گا یہاں تک کہ وہ 5 چیزوں کے بارے میں نہ پوچھ لیا جائے، بلکہ 5 سوال کیے جائیں گے جس کا جواب ہم نہ دے سکیں اس وقت تک ہمارا جو ہے نا اللہ تعالیٰ کے سامنے سے مانگے سے پاؤں نہیں اٹھا سکتے جب ہمارا حساب و کتاب ہو رہا ہوگا۔ اور اس کے اندر جو ہے سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ آپ نے عمر کہاں گزاری، ٹھیک ہے، مینس کہ جو ہم نے زندگی گزاری 30 سال، 40 سال، 50 سال، وہ ہم نے کہاں گزاری۔ تو پہلا ہمارا یہ سوال بنتا ہے کہ ہم نے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے، یا اللہ میری جو زندگی ہے اس کو ایک ایسے کام کے اندر لگا جس کے اندر دنیا کا بھی خیریت ہو اور آخرت بھی میری سنور جائے، ٹھیک ہے۔ یہ چیز آپ لوگوں نے اپنے اندر فوکس رکھنی ہے۔ دوسری چیز کہ آپ نے جوانی کہاں کھپائی، ٹھیک ہے۔ اب جوانی کہاں کھپائی یہ بھی جو ہے نا بہت بلکہ مشکل والا سوال ہے، اور اس کو جو ہے نا اکثر لوگ جو ہے نا اوائڈ کرتے کہتے ہیں یار یہ جوانی ہے بعد میں دیکھا جائے گا۔ تو یہ چیز بھی ہم نے مانگنی ہے، یا اللہ مجھے جوانی کے اندر جو ہے نا اپنے عبادت کرنے کی مجھے توفیق عطا فرما، اور میری جوانی جو ہے نا وہ اپنی خدمات کے اندر جو ہے نا مجھے صرف کرنے کی توفیق عطا فرما، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جو تیسری چیز آتی ہے کہ اپنا مال کہاں پہ آپ لوگوں نے خرچ کیا۔ تو پھر ہمیں میں تو اکثر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتا ہوں کہ یا اللہ مجھے حضرت عثمان اتنا مال عطا فرما اور اس سے جتنا مجھے خرچ کرنے کی بھی توفیق عطا فرما، ٹھیک ہے۔ اچھا، یہاں پہ جو ہے نا کچھ لوگ یہ مذاق بھی کرتے ہیں کہ وہ تو بہت زیادہ امیر تھے، ایک مولوی کو کیا ہوتا ہے کہ وہ اتنا مال مانگے۔ تو میں یہاں پہ نا ایک مذاق کے اندر چیز کہتا ہوتا ہوں، ویسے حدیث بھی ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دعا کے 3 درجے ہوتے ہیں۔ ایک درجہ یہ ہوتا ہے کہ دعا اسی وقت جو ہے نا ہماری قبول ہو جاتی ہے، دوسرا درجہ یہ ہوتا ہے کہ دعا جو ہے نا جس وقت اس کا وقت ہوتا ہے اس وقت قبول ہوتی ہے، اور تیسرا درجہ وہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا اس کو دنیا کے اندر قبول نہیں کرتے،
وہ اپنے پاس محفوظ کر لیتے ہیں اور آخرت والے دن جا کے کیا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کے جو گناہ بڑھ رہے ہوتے ہیں، نیکیاں کم ہو رہی تھیں، اس کی نیکیوں کی طرف ڈال کے اس کی نیکیاں بھاری کر کے اس کو جنت کی طرف روانہ کر دیں گے۔ یہ مطلب پوری حدیث ہے، تو جس کے اندر پورا بلکہ ایک پورا واقعہ لکھا ہوا ہے۔ تو اس کے اندر جو ہے نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے بلکہ انٹرسٹنگ طریقے سے یہ بتایا، انشاءاللہ کبھی موقع ملا تو اس کو میں مکمل جو ہے نا یہ بھی ایکسپلین کروں گا کبھی۔ تو یہاں پہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہاں پہ وہ جو بندہ ہوگا نا جس کی دعائیں اس کے پلڑے کے اندر گری ہوں گی، وہ وہاں پہ کھڑا ہو کے دعا کرے گا، اے اللہ کاش میں ساری زندگی دعائیں مانگتا رہتا اور زندگی کے اندر میری ایک بھی دعا قبول نہ ہوتی، ٹھیک ہے؟ تو یہاں پہ یہ نہیں ہے کہ ہماری یہ نیت نہ ہو کہ ہماری جو نا ساری دعائیں ہم نے مانگی ہیں کہ ہماری دنیا کے اندر قبول نہ ہو، کیونکہ ہمارے جو امید ہے کہ ہم آخر کی طرف امید لگا لیں۔ تو اسی طرح ایک صحابی کا ہے کہ ایگزیکٹ حدیث مجھے ابھی یاد نہیں آ رہی، اس کا مفہوم یہ ہے کہ صحابی نے ایک دعا مانگی تھی کہ میں جو ہے نا زندگی کے اندر جو ہے نا اللہ تعالیٰ سے میں دعا مانگی ہے کہ مجھے جتنی بھی چیزیں دینی ہیں آخرت والے دن دینی ہیں۔ تو پھر وہ کمزور ہوتا گیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تو کرتا ہے کیا؟ تو پھر اس نے کہا ایسے ایسے دعا مانگی ہے، تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو ایسی دعا مانگ کہ تجھے اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی دے اور آخرت میں بھی دے، ٹھیک ہے؟ تو یہ بلکہ ہمارا تمیز کے دعا یہ دل میں ہو کہ اگر ہماری قبول نہیں ہو رہی تو ہمیں یہ تسلی رکھنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا ہمیں آخرت والے دن اس کا ضرور اجر دیں گے۔ اچھا پھر دوسری چیز یہ چیزیں آگے اس کے بعد جو ہے نا ہمارا آ جاتا ہے کہ ہم نے ہمارا علم جو ہے نا وہ نافع والا ہو، ٹھیک ہے، بلکہ نفع والا ہو، کسی کو نقصان پہنچانے والا نہ ہو، ٹھیک ہے۔ تو یہ کچھ چیزیں اس کے بارے میں ہم نے ضرور اللہ تعالیٰ سے سوال رکھنا ہے کہ اللہ اس کے اندر جو ہے نا ہمیں پورا ہونے کی توفیق عطا فرما۔ اس کے علاوہ میں 4 سے 5 چیزیں اور ہیں جس کے اوپر میں ہر بار فوکس کرتا ہوں، اور میری جتنی بھی بلکہ میں جہاں پر بھی کوئی اسپیچ وغیرہ کرتا ہوں یا جمعہ وغیرہ پڑھاتا ہوں تو اس کے لاسٹ کے اندر بھی یہ چیز میں ضرور دہراتا ہوں کہ یا اللہ ہمیں شرک سے بچنے کی توفیق عطا فرما، کیونکہ جو بندہ شرک کے اوپر مر گیا اس کو تو اللہ تعالیٰ نے پکا پکا جہنم میں ڈالنا ہے۔ تو ہم نے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے، اللہ ہم جان بوجھ کر یا انجانے کے اندر شرک کر رہے ہیں تو ہمارے ذہن کے اندر لا دے، ہمارے علم کے اندر لا دے کہ یہ چیز جو ہے نا شرک کے اندر آتی ہے، تو ہمیں جو ہے نا اس سے بچنے کی توفیق عطا فرما، ٹھیک ہے۔ تو اب یہاں پہ سوال آتا ہے کہ کیا میں بھی شرک کر رہا ہوں؟ میں یہاں پہ آپ کو تھوڑی سی چیزیں تھوڑی سی چیزیں بتاتا ہوں کہ بعض اوقات ہم ایسے گناہ کر رہے ہوتے ہیں لیکن ہمیں اس کا علم نہیں ہوتا، کیونکہ ہمارا معاشرہ ایسا بن چکا ہے، اس کا ایک رویہ ایسا بن چکا ہے، ہمارے محلے کا ہمارے گھر کا ماحول ایسا بن چکا ہے کہ ہم گناہ کو گناہ سمجھتے نہیں ہیں۔ تو بہت ساری ایسی چیزیں ہیں، میں نے خود وہ حدیثیں پڑھی ہوئی تھی لیکن میں اس کے اوپر عمل کر رہا کبھی ذہن کے اندر آئی نہیں، کبھی کسی دوسرے نے مجھے کہا کہ یار یہ چیز تم غلط کر رہے ہو، تو پھر میں نے اس کو اپریشیٹ بھی کیا اور پھر میں نے سوچا یار یہ تو مجھے علم بھی تھا پھر بھی میں اس کے اوپر کر رہا تھا۔ تو اسی وجہ سے ہمیں اس چیز کے اندر اللہ تعالیٰ کی مدد لینی ہے کہ یا اللہ ہمیں اس چیز سے بچنے کی توفیق عطا فرما، کیونکہ میں اپنی طرف سے پوری کوشش کرتا ہوں اگر میں کوئی ایسا کام کر رہا ہوں جو بلکہ نہیں کرنا چاہیے یا وہ تیری جو شریعت ہے یا تو نے جو احکامات بتائے ہیں اس کے خلاف ہے، تو مجھے وہ ذہن کے اندر لا کوئی بھی وسیلہ لا کے تاکہ میں اسی سے بچ سکوں۔ دوسری چیز جو ہے نا ہمیں بدعت سے بچنا چاہیے۔ بدعت کیا ہے کہ دین کے اندر اضافہ کرنا، ٹھیک ہے، جو ہر وہ کام جو دین سمجھ کے کیا جا رہا ہے اور اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کا حکم نہیں ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں ہے، وہ ہمارا بدعت کے اندر آتا ہے، اور جو بندہ اس کے اندر ایڈیشن کرے گا وہ بھی بندہ کبھی جو ہے نا جنت کے اندر نہیں جائے گا۔ ہمیں اس سے بھی بچنے کی توفیق عطا فرما۔ تیسری چیز ہماری بات یہ ہے ریا کاری۔ ریا کاری ہے دکھلاوے کا کام، ٹھیک ہے، جب ہم دکھلاوے کے لیے کوئی نیکی وغیرہ کرتے ہیں تو اس وقت بھی جو ہے نا ہمیں اس چیز کا جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ جو ہے نا یہ بھی جہنم کے اندر جائے گا، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اور لاسٹ کے اندر جو سب سے زیادہ امپورٹنٹ چیز ہے وہ ہے حقوق العباد۔ حقوق العباد پورا کرنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ یہاں پہ میں نے ایک حدیث کوٹ کرنا چاہوں گا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت کا مخلص بندہ کون ہے، ٹھیک ہے، مخلص بندہ وہ ہوتا ہے غریب ترین، ٹھیک ہے۔ تو صحابہ کرام نے کہا کہ جس کے پاس دینار وغیرہ نہیں ہے یا جس کے پاس درہم نہیں ہے وہ بندہ غریب ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نہیں، آخرت والے دن جب بندہ جو ہے نا ایک بندہ آئے گا اس کے پاس پہاڑوں نیکیاں ہوں گی، تو وہ پہاڑوں نیکیاں لے کے آئے گا، لیکن اس کے بعد جو ہے نا ایک بندہ آئے گا اس نے مجھے گالی دی تھی، اس کی نیکیاں ادھر چلے جائیں گی، وہ کہے گا اس نے مجھ سے یہ زیادتی کی تھی، اس کی نیکیاں ادھر چلی جائیں گی، اور وہ پورا پہاڑ نیکیوں کا ختم بھی ہو جائے گا، اور پھر لوگ ابھی بھی لائن میں لگے ہوں گے، ان کے گناہ اس کے اوپر آتے جائیں گے۔ تو ایسی نیکیوں کا کیا فائدہ کہ جس کو ہم نے آخرت میں جا کے دوسروں کے اندر ہی سارا تقسیم کر دینا اور پھر بھی ہم جو ہے نا اس کا صلہ نہ ملے۔ تو اس کے اندر جو ہے نا اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ میں اپنے حقوق تو معاف کر دوں گا لیکن جو بندوں کے حقوق ہے وہ میں نے معاف نہیں کرنے۔ تو اللہ تعالیٰ سے ہم نے یہ بھی اپنی دعاؤں کے اندر مانگنا ہے، یا اللہ ہمیں دنیا کے اندر حقوق العباد پورے کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ یہ چیزیں مجھے مانگنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جہاں تک یہ میری وائس جا رہی ہے یا جہاں تک میری ویڈیو جا رہی ہے ان تمام کو اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔